مسکرا کر کے بولے اگر اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کی صحیح پرورش کر لے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ ارے وہ خوش ہو گیا، بیٹیوں کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے۔ بیٹی اور رحمت اور برکت دونوں ہے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ ایک صحابی نے سوچا ہوگا شاید کہ یار 3 اگر کسی کی 2 ہو تو برابر سے کھڑے ہو گئے، آقا کچھ پوچھ لوں؟ کہا جی پوچھو۔ کہا آقا اگر جس کی 2 ہو تو؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دو تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک اور کھڑے ہو گئے، آقا میں بھی پوچھوں؟ نبی بولے پوچھو۔ کہا آقا اگر جس کی 1 ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر صحیح لفظ صحیح ذہن میں رکھنا، اگر صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ تو بیٹیوں کی وجہ سے کس کا دروازہ کھلا؟ بولو جنت کا۔ اب یہ تو بات ہو گئی ادھر، یہ بھی حدیث ہے۔ اب اس کے پلٹ میں ایک حدیث اور سنو، نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ادھر بیٹیوں کی وجہ سے صحیح پرورش ہو تو جنت کا حقدار، اور ادھر نبی فرماتے، میں نے عبارت بھی پڑھ دی، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرا جو مجھے اس حدیث کے ٹکر پہ لانا تھا وہ یہ، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ دیوس کہاں رہتا ہے؟ دیوس کون سے گاؤں کا؟ دیوس کہاں کا رہنے والا؟ دیوس کون ہے؟ تو یہ بھی بتا دوں، دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ میرا کام بتانا، گریبان میں آپ کو جھانکنا اور اپنے گھر کو دیکھنا، اور میں تو حدیث کا سہارا لے کے بول رہا ہوں۔ نبی فرماتے دیوس وہ ماں باپ ہے کون؟ جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے دوستی کر کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے کبھی چاؤمین کھانے جا رہی ہیں، کبھی برگر کھانے جا رہی ہیں، کبھی پیزا کھانے جا رہی ہیں، کبھی موموز کھانے جا رہی ہیں، ان سے دوستی چل رہی ہے، کبھی پارکنگ میں گھومتی ہوئی مل رہی ہے، کبھی روڈوں پر اور اسٹیشنوں پر مل رہی ہے، کبھی دلی میں دیکھو میٹرو پر مل رہی ہے۔ میں یہ کہہ کر کے جاؤں گا اگر جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، آوارہ ہے، تو وہ ماں باپ اس کے چالو چلن سے، پہناوے اوڑھنے سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی سن لو، اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر نبی جس کو روک دے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، اس کا حج جنت میں نہیں لے جا سکتا، اس کی زکوٰۃ جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ نبی جس کو منع کر دے کوئی مائیکل آل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اور نبی کا فرمان، نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ اور اس حدیث کو اگر کوئی مائیکل آل غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، اور دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں اس ماں باپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، آوارہ ہو گئی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے۔ اب ذرا سنو، ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھلا اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ تمہاری کرنی ہے، اگر صحیح پرورش کرو گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر آوارہ کر دو گے تو جنت میں جانے کے حقدار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام شریعت، علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرکار دو عالم کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھے پتہ نہیں آپ کے گھر کے حالات کیا، آپ کو پتہ نہیں میرے گھر کے حالات کیا۔ ہمارا کام ہے حدیث کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام۔ میں کسی کی بہن بیٹی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، بے عزت کرنا نہیں چاہتا،
میرا مطلب یہ ہے نا، اگر کہیں میل پڑ جائے نا تو ڈاکٹر کٹ مارتا ہے، چیرا لگاتا ہے، اس کے بعد دبا دبا کے میل نکالتا. تکلیف تو ہوتی ہے نا. تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میری تقریر سے تکلیف ہوگی، مگر جب یہ میل نکل جائے گا نا، جیسے وہ میل نکلتا تو پھر مریض آرام سے سوتا. یہ سماج میں جو میل پڑ گیا، اگر یہ نکل جائے گا نا تو ہم لوگ قبر میں آرام سے سوئیں. حضرت کچھ باتیں ایسی جو مائک پہ کہنے، کتنی لڑکیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکل گئے، اور کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ نکل گئیں. یہ بھی کان کھول کے سن لو، اس اسٹیج سے یہ پیغام ہے، عزت سب کی عزت ہوتی ہے. ہرگز اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اپنی بہن بیٹی کی عزت کرو، کسی دوسری غیر مسلم بھائی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں کرو. نہیں، اگر تم نبی کے غلام ہو تو تمہارا چلنے کا انداز یہ کہ تمہاری نظریں نیچے کو ہوں. یہ اسلام کا پیغام. اگر پڑوس میں تمہاری غیر مسلم لڑکی ہے نا تو اتنی عزت کرو جیسے تمہاری بہن بیٹی کی عزت ہے. تب تو تم صحیح معنوں میں تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں گے کہ یہ نبی کا غلام. اور تو اپنی بہن بیٹی کو جلوس میں دیکھ کے کود رہا، ناچ رہا، اور لوگ سمجھ رہے ہیں ارے بڑا عاشق رسول ہے، بڑے نعرے لگا رہا، اور یہ پتہ نہیں اس کے رگوں میں شیطان دوڑ رہا. اچھا، لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں ہاں یار ماحول تو غلط ہی چل رہا ہے، معاملہ غلط ہی چل رہا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ماں باپ. بتاؤں وہ کیسے ماں باپ؟ کوئی بھی لڑکی آج تک ایک دم اس کے پاس روپیہ آ گیا اکٹھا اور جا کر کے مارکیٹ سے موبائل لیا نہیں. پہلی بات تو یہ مارکیٹ گئی تو باپ کی اجازت کے بغیر کیسے گئی. دوسری بات یہ ماں باپ اگر اس کو بخار آئے تو اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے میں نمک مرچ تیز ہو جائے تو اس پہ غصہ ہوتے ہیں. اب اس کے کپڑے اتر چکے، دوپٹہ اتر چکا، وہ گھر سے نکل چکی تو تمہیں غصہ نہیں آتا ہے. یہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری ہے. کیوں تم مسجدوں سے دور ہو گئے ہو، تم نیک لوگوں سے دور ہو گئے ہو، تم علماء سے دور ہو گئے ہو. سمجھے، یہود و نصارہ کا مشن سب سے بڑا یہ تھا، ان کی قوم کو اگر ان کے علماء سے جدا کر دیا تو ہماری کامیابی کا پہلا قدم ہے. وہ ڈال دی گئی ہے ذہن میں، وہ ذہن میں آ گئی حضرت علماء کو بالکل حقیر سمجھ. تو ہم تمہاری مانیں یا نبی کی مانیں؟ یار نبی تو یہ کہتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ان کا مقام نبی نے تو یہ کہا کہ خالی ٹہلتا ہوا چلا جاتا، قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا. جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ایسے علماء کو دیکھنا عبادت. نبی فرماتے خمس من العبادہ قلت الطعام، 5 چیزیں عبادت میں سے کم کھانا، والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت، والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت. تو میں تمہاری مانوں یا عالم یا آقا کی مانوں؟ بولو کس کی مانو گا؟ نبی کی بات ہمیں اور آپ کو مان. ابھی اتنے مجمع میں سنو یار، وہ شخص کتنا برا ہوا، کتنا ذلیل، کتنا خراب سے بھی جاؤ، نیچے درجے میں چلے جاؤ، بالکل تحت میں، بالکل نیچے چلے جاؤ، خراب سے بھی پڑھ کے خراب بہت زیادہ خراب ہوا. کون؟ جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا. اگر ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے دسترخوان پہ بٹھاؤ گے؟ جس ماں نے دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ پر رکھا، اور اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے، غلط حرکت کر، اس سے زیادہ خراب کوئی ہو سکتا؟ بولو تم بتاؤ، خراب ہو سکتا کیا؟ اگر ایسا مل جائے اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو. دوستی کرو گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ اس سے تعلق رکھو گے؟ اس سے بچو گے نا؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو، مجھے تمہارے حالت پتہ نہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، میں کوئی ویسے لا کے حدیث پہ ہی ٹیکوں گا. کون ہے وہ؟ دکھ تو یہی ہوتا تم خالی موبائل میں لگے رہتے. یہ علماء کیا نا، اگر موبائل بھی دیکھتے نا تو کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں موبائل میں، کوئی موبائل بھی اگر دیکھتے نا تو کسی کی تقریر دیکھتے ہیں، کوئی کتاب دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرورت کی چیز دیکھتے ہیں. سمجھ رہے نا میری بات؟ پہلے ہم لوگ جب میں بدرالعلوم میں پڑھاتا تھا، جب پڑھاتا تھا میں تو میں کتابیں رکھ کے لے کے، ملا حسن پڑھا رہا تھا تو میں اس کا متن سلم العلوم رکھ کے لے کے جاتا تھا.
جہاں وقت جیسے آج آ کے میں سو گیا تو ایسے ہی وقت ملتا اس کا مطالعہ کرتا. اب موبائل ہے ہماری جیب میں, ہم قرآن نکالیں, حدیث نکالیں, کوئی بھی کتاب نکالیں, اس موبائل سے نکالتے ہیں. ان علماء کے لیے بڑا موبائل بڑی ضرورت کی چیز ہے, مگر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ضرورت کی, اور مدرسے کے بچوں کے لیے بھی ضرورت کی چیز نہیں. اور جو لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں, یہ بھی ذہن کھول لینا, جو لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں, موبائل پہ اتنی سختی کر دو, اتنی سختی کر دو کہ موبائل بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوا تو سمجھو, ایسا سمجھو جیسے کہ سیب میں ایک کیڑا لگا. سمجھ رہے نا میری بات؟ اور یہ جو اللہ معاف فرمائے, کچھ شاعر بھی ایسے, کچھ مولانا بھی ایسے, وہ بھی گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ لگا پڑا. یار اس کا کون سا اتنا بزنس چل گیا؟ اگر میری آواز ان تک پہنچے, جس دن اگر فہرست کھل گئی تو اللہ معاف فرمائے, لوگ ہمیں اور بری نظر سے دیکھیں گے. یہ بتا رہے ہوں میں, لوگ ہمیں پھر اور بری نظر سے دیکھیں گے. اب بات آگے نہ بڑھ جائے, سنو, توجہ ہے نا آپ سب لوگوں کی؟ کتنا برا, کتنا خراب شخص ہوگا, مگر ہم قرآن اور حدیث, جب حدیث آئی نا میرے سامنے, یار آنکھوں میں آنسو آ گئے. یار لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے, اور انہیں پتہ نہیں, یہ بیچارے بھولے بیٹھے. اور اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا پاپ, جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنا, 5% مسلمانوں میں ہو گئے. آپ کہو گے ہم نے نہیں دیکھا, مگر آج ان بچوں کی دستار میں آیا ہوں. بھلے ٹائم زیادہ ہو گیا تھا اور میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, مگر کوئی بات نہیں, نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا, خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اگر ایک آدمی بھی سدھرے گا تو میرا نذرانہ وصول ہے. کون ہے ایسا, اس کو کھولوں تو پتا تو چلنا چاہیے کون سا ایسا کام ہے جو ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا. بتاؤں, اس کا نام ہے سود اور بیاج. اچھا بتاؤ, لوگ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ رکشہ چلانے والا سٹا لگا رہا, سٹا لگا, کتنے لوگ جوا کھیل رہے ہیں. اب تو موبائل کے ذریعے جوا کھیلا جا رہا ہے, لوڈو کے ذریعے, تاش کے ذریعے, اور کرکٹ کے ذریعے. اب پتہ نہیں کہاں میں اتنی چیزیں مجھے معلوم نہیں. بہرحال جوا جوا ناجائز و حرام. مگر میں جو بتا رہا, تم نے نام رکھ, تم نے سنا ہوگا سود اور بیاج کا. کوئی اگر اس محلے میں مالدار ہوگا, اس کا مکان بننا, 1 لاکھ روپیہ دے دیا, اس سے قسطوں میں لے رہا ہے 1.5 لاکھ روپے. سود ہو گیا. سمجھ رہے میری بات؟ ایسی بہت ساری مثال. سود اور بیاج, کم سے کم مسلمانوں میں 5% یہ کام ہے. صحابہ نے ایک دن آقا سے پوچھ لیا, آقا یہ سود اور بیاج, اس کا گناہ کیا ہے, اس میں کتنا عذاب ہے؟ نبی کا تھوڑا سا چہرہ سرخ ہوا, حدیث کے تیور بتا دیں. میرے نبی نے فرمایا سود اور بیاج کا گناہ سنو, ایک نہیں ہے, ایسا سنو. نبی نے فرمایا اس کا جو گناہ, اس کے 70 ٹکڑے کرو, 70 حصے کرو. میری بہنیں بولے نہیں, 70 حصے کرو. اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, ایسے. اور اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک سارے حصے رکھو. سب سے بڑا ادھر پہ, چھوٹا والا, چھوٹا والا, چھوٹا والا, اس سے چھوٹا, سب سے چھوٹا لاسٹ میں. اب نبی فرماتے, کہتے سنو, سود اور بیاج کا گناہ اتنا ہے, ان ساروں میں جیسے چھوٹے والے حصے کا, چھوٹے والے ٹکڑے کا, چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. اللہ میری توبہ. پیارو, نمک سے کھا لینا ہے, روزانہ گوشت مت کھانا, دال کھا لینا, مگر حرام کا لقمہ بچوں کو مت دینا. حرام کا لقمہ, تمہاری بلڈنگ مت بنے, ایسی رہنے دینا, اینٹیں مسالہ لگے نہ لگے چلے جاؤ گے, مگر یار حرام کا لقمہ مت دینا. نمک سے کھا لینا, بھوکے رہ لینا, مگر اللہ کے واسطے حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے. مجھ سے وعدہ کر رہے ہو؟ بولے وعدہ کر رہے ہو نا, وعدہ کر رہے ہو؟ بولے انشاءاللہ. جب چھوٹے والے گناہ, چھوٹے والے ٹکڑے کا, چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے, تو پھر بڑے والوں کا کتنا ہوگا یار. اچھا یہ میری بات تو نہیں ہے نا, نبی کی بات.
لوگ چکر پڑتے کہتے ہم ان مولانا کو نہیں مانتے، کچھ کہتے ان کو نہیں مانتے، کچھ کہتے چکر میں پڑ گئے. کچھ کہتے میں اگر بریلی والے مولانا کی سناؤں کہتے ہم ان کی نہیں مانتے، اگر دلی والوں کی سناؤں تو کہے گا ہم ان کی. لیکن میں کسی مولانا کی سناتے ہی نہیں، میں تو ڈائریکٹ نبی کی سنا رہا ہوں. اب کوئی مائیکل لال یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نبی کی نہیں مانتا. جو نبی کی نہیں مانتا وہ ہمارا بھائی ہو ہی نہیں سکتا. ارے ہمارا رشتہ نبی ایمان سے تو یہ بولو، ایمان ہے اس کے بعد تمہارا بھائی ہے وہ، یہی تو رشتہ ہے. بولو اگر جو نبی کی نہیں مانے اب وہ تو گڑبڑ ہے نا، وہ تو ختم ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم ان کو نہیں مانتے، ان پیر کو نہیں. بعض جگہ پیروں نے بھی بہت جھگڑا پھیلایا. دیکھو جو سچ ہے وہ سچ ہے. ادھر کا پیر آیا تو ادھر کے پیر کی برائی، ادھر کا تو ان سے مت بولیو. ایک بھی اللہ اور رسول کی بات نہیں بتائے گا، نمازوں کی باتیں نہیں بتائے گا، کام کی بات اپنے ابا کی کرامتیں سناتا رہے گا بس. اپنے وہ بھی جھوٹی گڑ گڑ کے کہتا میرا ابا آگ میں کو نکل گیا، ان کے نہ کپڑے جلے نہ پاؤں جلے. یار وہ چل تیرے مان لو تھوڑے دیر تیرے ابا تو کیا ہے؟ تو عشاء کے ٹائم اب بھی بیٹھا نا، تو مغرب کے میں مسجد میں نہیں گیا، فجر میں پڑا ہوا سوتا رہا نہیں گیا. تو ذرا آگ میں کو نکل کے دے گا تجھے چرچرا بنا دی. صحیح بتا رہا ہوں میں. دیکھو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا. ایسے حالات یہ پیغام تمہاری سرزمین. کیا نام ہے حضرت بستی کا؟ سدھیر انکلیو رام پارک لونی. یہاں سے نا اس چینل کے ذریعے تمہارے یہاں سے پیغام پوری دنیا میں پہنچے. آج کے بعد کوئی سود اور بیاج کا کاروبار کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کتنے لڑکے چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادت خراب ہو گئی اس وجہ سے ماں باپ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا. کیا عادت خراب ہوئی؟ نشہ کرنے لگے. نشے کے کیپسول. انہیں کیا بھوت چڑھا کہ اب ہم ڈولے شولے بنائیں. پی رہے ہیں خنزیر کی چربی پاؤڈر میں. شراب پی رہے ہیں بیئر کے نام پر. جہنم میں نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑتی ہوگی، اس میں پیپ پڑ ہوئی ہوگی، کچلو خون. سڑنے کا مطلب سمجھ رہے؟ اور انہیں پیشاب لگے گا مگر پیشاب نہیں اترتا. پیٹ ہو جائیں گے پڑے پڑے اور وہ بے قرار ہے پیشاب کی وجہ سے، بے چین، پیشاب نہیں اترتا، چیخ رہا ہے چلا رہا ہے. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے یہ پھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے العطش ہائے العطش ہائے العطش. اس کا مطلب کیا؟ ہائے پیاس ہائے پیاس. مطلب اتنی خشکی لگتی ہے اس کو چیر تو ارے کچھ بھی پلا دو، کچھ بھی پلا دو، کچھ بھی پلا دو. اتنی آگ مستی ہوگی، اتنی پیاس، پیاس کی آگ. جہنم میں ہوں گے لیکن وہ دونوں تڑپتے ہوں گے. ختم کر دوں گے تقریب؟ تو سنو توجہ سے، ان لوگوں کو جنہیں ضرورت ہوگی وہ جائیں. اب مجھے بے ٹائم بٹھالا ہے، سوچ رہا ہوں سنا دوں تھوڑی سی، ورنہ جب کہو گے تب میں ختم کر دوں گا، کوئی بات نہیں. اب سنو. العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. اب اللہ کے حکم سے جن کے پیٹ پھولے ہوں گے، شرمگاہ سڑتی ہوگی، ان کا پیشاب اترے گا. اب جب پیشاب اترے گا تو پیشاب کے ساتھ پیپ بھی، کچلو بھی، خون بھی، گندا میل بھی اور پیشاب بھی، یہ ساری چیزیں مل کے پیشاب کریں گے. بہ کر کے ایک گڑھے میں چلا جائے گا، ایک حوض مان لو اس میں چلا جائے گا. اور یہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں ہائے اللہ ہائے اللہ پھاڑتے ہوں گے اور آگ چلتی ہوگی، بچا لو کچھ پلا لو. تو ان لوگوں کو وہی خون، پیپ، کچلو، پیشاب پینے کو دیا جائے گا، وہ پیئیں گے. صحابہ نے پوچھا آقا وہ لوگ کون ہوں گے جو یہ پیئیں گے؟ تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نبی کہہ رہے یہ میری امت کے شرابی، میری امت کے وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے.
یار جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لو اس پہ شراب لگا رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں میری امت کے، وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے، جو شراب پیتے تھے. اللہ خون پیپ کا چلے، اللہ کے واسطے شراب منہ کو لگنے مت دیں. اس لیے ایک ایک بات اٹھا، حالانکہ ایک ایک موضوع پہ کئی کئی گھنٹے بول سکتا ہوں، مگر اس لیے بات اٹھا رہا ہوں تاکہ نکلتی چلی جائے. وہ شراب پینے والا اور کہتے نا، ہاں، اور کہتے نا کہ بات مت کرو بیٹا، کہتے نا ہم مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرتے ہیں. یہ جو محرم کے موقع پہ یا اس پہ ہری پٹی باندھ کے ناچتے کود، یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کی جہالت ہے. جھوٹے محبت اگر ہوتی تو یہ کہتے کہ حضرت علی کے تیر لگ گیا تھا تو اتنی تکلیف تھی، نکلوا نہیں رہتے. تو صحابہ اس انتظار میں تھے نماز کا جب ٹائم ہوگا نا، نماز کا ٹائم، تو حضرت علی نماز میں ہوں گے، تیر کھینچ لیا جائے گا. اتنے مشغول ہو جاتے تھے، نماز اتنی توجہ سے پڑھتے تھے، تیر نکل گیا، حضرت علی کو پتا بھی نہیں چلا. اور یہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور کہتا کہ ہم علی 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 سچا عاشق رسول ہے. ایمانداری سے بتاؤ، ہو سکتے ہیں کہ یہ؟ تم خود بتاؤ. مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں، قرآن شریف کے دوسرے سپارے کی آیت ہے، آیت بھی پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر. سبحان اللہ. تم گھر جا کے دیکھ لیو اپنے قرآن شریف میں، ترجمے والا ہو نا، اس کے شان نزول میں حضرت علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے شراب پینے والوں کے لیے. اگر تمہیں پکی سچی محبت ہے تو آج کے بعد نشہ نہیں کرو گے، شراب پاس میں لانے نہیں دو. حضرت علی اپنے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں اگر کہیں تالاب، کیا ہو بولو، اس تالاب میں پانی ہو اور پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، کیا ڈال دیے جائیں بولو، کائے میں، پانی میں. اب حضرت علی فرماتے ہیں گرمی کا موسم آئے نا تو وہ پانی خشک ہو جائے، زمین دکھنے لگی اور اس زمین پہ گھاس اگ آئے، جم آئے. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے. تو علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا. سبحان اللہ. اور تم مزاروں پہ الٹے سیدھے کپڑے پہن کے، بال رکھا کے، انگوٹھی پہن کے، کنٹے پہن کے، تو سلفا مار رہا اور کہہ رہا حق علی حق علی. اتنا مارا جائے گا نا اس ڈونگی کو، کم بخت کہیں کہ نماز ایک ٹائم کی نہیں تھی، تیرے باپ کا معاملہ ہے. ہم حضرت علی کی اولاد ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف. یہ نشیڑیا، سلفا پینے والا، گانجا پینے والا، سٹا مارنے والا، اور مارے گا چلم اور کہے گا حق علی حق. اسلام کو بگاڑ کر ان کے حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو گردن کاٹ دی جاتی. اور تم ہو اتنے بھولے والے سے میاں بابا میاں، تمہیں بھی تب مارا جائے گا، ٹھیک ہو جاؤ. کم سے کم عقل تو دیکھو یار. بہن بیٹیاں جا رہی ہیں، یہ عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، عورتیں ہاتھ پاؤں دبا رہی ہیں اور یہ سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں ڈکیت. توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضرت قرآن شریف میں اچھا جا کے دیکھیں، دوسرے سپارے کے آیت ہیں، غلط ہو تو مجھے بلا لیں. شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت علی کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں، تالاب ہو، اس میں پانی ہو، اس میں شراب کے چند قطرے پڑ جائیں، وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، زمین میں گھاس نکل آئے، اس گھاس کو میری بکریاں کھا لے. اب اس گھاس سے دودھ بنا تو کہہ رہے علی وہ ہے اپنی بکریوں کا دودھ بھی. سبحان اللہ. یہ علی کا تقوی. اور یہ کہہ رہا علی علی علی، اور گانجا مار رہا، یہ گانجا مار رہا ہے،
सुल पे मार रहा है ये, और तुम उसे वली कह रहे हो। मौला कायनात हजरत अली का चाहने वाले दुश्मन है ये, दुश्मन शैतान बेकारिया। ऐसे हालात हो चुके, 10-10 अंगूठी। हजरत अली का कभी शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठा, एक कदम, और तू हजरत अली को बदनाम कर रहा। 10 अंगूठी पहनना, 5 अंगूठी पहनना, कहां से, कौन सी शरीयत में जायज है बता तू। बेशक सुभान अल्लाह। बता ना कहां से जायज है। तो याद रखना, अगर हजरत अली से, हजरत माफ करना तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं है, मुहर्रम का महीना आता है, सुन लियो जरा कर रहे दिल से, मुहर्रम का महीना आता है, बाज नौजवान जैसे ही पहली तारीख दिखी ढोल निकाल लिया, बड़े बड़े टंके निकाल लिए, डंडे ले लिए, शराब पी के ढोल बजा रहे आई। ये है हुसैनी। ये यार गंदे काम करने का नाम तुमने रख दिया। अम्मा मर जाए, तीजे में ढोल बजाता नहीं, 10वें में बजाता नहीं, 40 तो रो रो के कुरान खानी करा रहा, मिलाद शरीफ पढ़वा रहा, जिक्र खुदा जिक्र रसूल करवा रहा। इमाम हुसैन पाक की शहादत का नंबर है तो ढोल बजाओ, कह रहा मोहब्बत में बजा रहा है। अम्मा से मोहब्बत नहीं करता था क्या तू? बजा अम्मा की कब्र पे जाके, बजा अब्बा की कब्र पे जाके। बेशक जब बजा, अगर हिम्मत, गांव वाले इतनी लानत देंगे ना ठीक कर देगा। तुम्हारे अम्मा बच्चे हो गए, इमाम हसन हुसैन कुछ नहीं, जिन्होंने शरीयत बचाई, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, उनके घर वाले कुर्बान हो गए, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। अपने आप को संभालो अल्लाह और रसूल के वास्ते। अब मुझे टाइम ही इतना इस वक्त हुआ तो कोई बात थोड़ी। हजरत तो कह रहे 11 बजे बिठा देंगे, लेकिन चलो अब जैसे ये भी किसे रोके किसे बिठा ले, वो उनका ही नंबर बाद में शाहिद साहब का, तो वो तो बेचारे वो भी गुस्से का इजहार करते, मगर खैर अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए, आमीन। अब ये भी क्या करें। और ये इन्हें भी नींद लगने लगी, ये बेचारे बार बार मोबाइल देखा रहे हैं। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी क्या, जो हक बात है ठीक, कोई बात नहीं वो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमान। बेशक एक बात, मेरी बात याद रखियो, इस कौम का ना पैसा बर्बाद मत करना। अगर तुम बाहर के किसी मौलाना को या किसी शायर को उसको बुलाओ, तो तुम अपने इलाके के लोगों से कुछ जुमे में भी सुन लेते हो, बाद में भी सुन लेते हो, या फिर बाहर वालों को मत बुलाओ, फिर अपने वालों को सुन लो। तुम इतना नजराना देते हो, इतने पैसे देते हो, तो कम से कम उसके अंदर देखो तो है क्या, पता तो चलना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखा करो। बाज जगह बाज मौलाना आता है, इतने चुटकुले सुनाएगा, बाज शायर आएगा, इतना वो सब करेगा, लोग समझते इसी का नाम जलसा, इसलिए एक रुपये का हिसाब देना, एक पैसे का हिसाब देना, हक। इस चीज़ का मुकम्मल ख्याल रखना। ये इन इमाम लोगों की, कारी लोगों की मेहनतें, इन्होंने ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बनाए। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को मैदान में लाओ, ये तुम्हारी आखिरत का और जन्नत का, आखिरत सही होने का सबब बनेंगे। बेशक बोलो बेशक। इंशाअल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। आपको भी हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। क्योंकि आप लोग कामदार लोग हो, अपने काम काज पे भी जाना होता है। सुबह को पूरी रात जागते रहोगे तो फिर सुबह को परेशानी पड़ेगी, जिसका जो काम है, तो लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसा काम करना चाहिए।
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔